اور گناہ کے کام سے روکنے کا کام کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسولوں میں سب سے محبوب رسول، سب سے عظیم رسول، سب سے آخری رسول خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبی اور رسولوں میں سب سے اخیر میں دنیا میں بھیجا، اور اب جب سے حضور تشریف لائے ہیں تب سے لے کر قیامت تک یہ جتنا زمانہ ہے، جتنے لوگ پیدا ہوں گے، یہ سب کے سب حضور ہی کی امت کہلائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک جہاں ہمیں عبادت سکھاتی ہے، جہاں ایک خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا حکم دیتی ہے، یعنی ہمارے حضور کی زندگی، جہاں ہمارے حضور نے ہمیں نماز سکھائی، جہاں ہمارے حضور نے ہمیں روزہ سکھایا، جہاں ہمارے حضور نے ہمیں حج اور زکوٰۃ سکھائے، جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا ہے، وہی ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دنیاوی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی سکھایا ہے۔ دنیاوی زندگی یعنی تم کاروبار کیسے کرو یہ بھی حضور نے سکھایا، اور صرف سکھایا نہیں، کاروبار خود کر کے بتایا ہے۔ صرف سکھایا نہیں، کاروبار خود کر کے بتایا۔ اسی لیے اسلام یہ ایک فطری مذہب ہے، انسان ایک فطری مذہب ہے، یعنی اسلام میں صرف عبادت اور ریاضت ہی نہیں ہے، اسلام میں تجارت بھی ہے۔ اسلام میں صرف نماز و روزہ ہی نہیں ہے، اسلام میں حقوق العباد یعنی کہ اپنے رشتہ دار گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی اسلام نے ہی ہمیں سکھایا ہے۔ دوسرے تمام مذاہب میں وہ چیز نہیں ہے جو اسلام میں ہے، کہ اسلام ہر شعبے میں زندگی کے رہنمائی کرتا ہے، سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ ہمارے نبی کی مکمل زندگی پورا اسلام ہی اسلام ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ایک پہلو ہے کہ حضور کا بیٹھنا اٹھنا یہ صرف حضور کا بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ حضور کا بات کرنا یہ صرف حضور کا بات کرنا نہیں ہے، حضور کا بولنا یہ اسلام ہے۔ حضور کا چلنا پھرنا یہ صرف حضور کا چلنا پھرنا نہیں ہے بلکہ یہ اسلام ہے۔ جیسے ہم اور آپ چلے تو ہمارا چلنا صرف چلنا ہو، حضور چلے تو حضور کا چلنا اسلام ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی پاک کا ہر لمحہ یہ اسلام ہے۔ کیوں اسلام ہے؟ کیونکہ جیسے حضور چلیں ایسے اگر ہم چلے تو ہمارا چلنا عبادت بن جائے۔ جیسے حضور نے کھانا کھایا اگر ایسے ہم کھانا کھائیں تو ہمارا کھانا کھانا یہ عبادت بن جائے۔ جیسے حضور نے زندگی گزاری ایسے اگر ہم زندگی گزارے تو ہمارا زندگی گزارنا عبادت بن جائے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، شادی فرمائی، کیونکہ شادی اور نکاح یہ ایک فطری چیز ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی بنائے ہوئے نظام میں سے ایک نظام ہے۔ اللہ کی قدرت کے بنائے ہوئے طریقے میں سے ایک طریقہ ہے کہ شادی کرنا یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے داخل فرمایا ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نکاح فرمایا، اور صرف نکاح فرمایا نہیں بلکہ اپنی امت کو نکاح کی ترغیب و تعلیم بھی دی ہے۔ غریب نواز والی ہندوستان کی زندگی پاک میں جو ایک چیز ہے
وہ یوں کہ حضرت غریب نواز نے کافی عمر ہونے تک نکاح نہیں کیا تھا۔ والی ہندوستان غریب نواز سرکار نے کافی عمر ہونے تک نکاح نہیں فرمایا تھا۔ تو آپ جانتے دیکھیں نکاح کے تعلق سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو کتنی تعلیم دی ہے، اور حضور کی وہ حدیث بھی ہے نا، حضور ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نکاح کرو اور نکاح کے ذریعے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تو غریب نواز نے کافی عمر ہونے تک نکاح نہیں فرمایا تھا۔ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں تشریف لانے کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا اے معین الدین، بہت کچھ کر لیا تم نے، ریاضت کر لی، عبادت کر لی، مجاہدات کر لیے، اور مرتبہ عظیم پر فائز ہو ولایت کے۔ اے معین الدین، تم نے بہت کچھ کر لیا مگر اب تک میری سنت ادا نہیں کی۔ اے معین الدین، تم نے بہت کچھ کر لیا مگر اب تک میری سنت ادا نہیں کی۔ حضرت غریب نواز سمجھ گئے کہ سرکار دو عالم کا اشارہ کس طرف ہے، لہٰذا حضرت غریب نواز نے بعد میں نکاح فرما لیا۔ تو نکاح کرنے کی تعلیم و ترغیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود دی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود نکاح فرمایا بھی ہے۔ چونکہ گزشتہ جمعہ جہاں موضوع پہنچا تھا، انشاءاللہ وہاں سے آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ جھوم کر درود پاک پڑھے تو بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا، جب حضور کی عمر شریف 25 برس تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا وہ اپنے سے 15 سال زائد عمر والی نیک بخت خاتون، جن کی عمر شریف 40 سال تھی، حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ حضرت ام المومنین کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ بیوہ تھی، اور بیوہ ایسی کہ حضرت ام المومنین پہلے دو شوہر آپ کے انتقال کر گئے تھے، یعنی آپ 2 طرح سے بیوہ تھی۔ پہلے ام المومنین کے 2 شوہر انتقال کر گئے تھے۔ یہ بھی تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ نکاح فرمانے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں اس میں سبھی نکاح تقریباً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یا تو بیوہ خاتون کے ساتھ فرمائے ہیں یا تو طلاق شدہ خاتون کے ساتھ فرمائے ہیں۔ یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے ہے، یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ کسی بیوہ یا کسی طلاق شدہ خاتون سے نکاح کرنا یہ کوئی عیب نہیں، بلکہ سرکار دو عالم کی سنت مبارکہ ہے۔ کبھی کسی کنوارے کا بھی ذہن اس طرف جانا چاہیے، کبھی کسی کنوارے کا بھی ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ ایسی خاتون سے، نیک بخت خاتون، شریف خاتون، کسی نیک سیرت خاتون، ایسی نیک سیرت خاتون سے نکاح فرمائے جو اگر بیوہ ہے تو اس سے نکاح فرمائے۔ انشاءاللہ سرکار دو عالم کی سنت کریمہ پر عمل کرنے کا فیض اور اس کی برکت انشاءاللہ ضرور زندگی بھر ملے گی انشاءاللہ۔ تو نکاح سرکار دو عالم کا یوں ہوا کہ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ شہر کی بہت ہی زیادہ عزت مآب، یعنی بہت زیادہ شریف اور اونچے خاندان کی آپ خاتون تھی، اور آپ خود تجارت کیا کرتی تھی، تجارت کا مال آپ خود بھیجا کرتی تھی، یعنی بہت زیادہ مال و دولت اور مال تجارت بھی حضرت ام المومنین کے پاس تھا۔ چونکہ 2 شوہر آپ کے پہلے وصال کر چکے تھے، انتقال کر چکے تھے، لہٰذا اب نکاح کی کوئی خواہش اور نکاح کی کوئی آپ کے
ذہن میں کوئی ایسا خیال نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہونے تک مکہ شہر میں آپ امین اور صادق یعنی آپ سچے اور امانتدار کے لقب سے مشہور تھے، اور اتنا ہی نہیں یہ بھی مشہور تھا کہ جس تجارت میں سرکار دو عالم ہاتھ ڈالتے ہیں یا جس کا مال لے کر سرکار دو عالم تجارت میں تشریف لے جاتے اس کو منافع زیادہ ہوتا ہے۔ ام المومنین کو بھی پتہ چلا تو ام المومنین نے اپنے ایک غلام کے ذریعے سے یہ خبر بھجوائی کہ میرا مال تجارت، جو آپ بہت بڑی تجارت کی ملکہ تھی آپ، بہت زیادہ کثرت سے مال و دولت ام المومنین کے پاس رہا کرتا تھا، لہٰذا خبر بھجوائی کہ میرا مال تجارت ملک شام ایک قافلہ جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر جو ہے سفر پہ تشریف لے جائے تجارت کرنے کے لیے، اور اس کا ایک منافع بھی طے کیا گیا کہ اس کا آپ کو اتنا معاوضہ دے دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور جب قافلہ چلا تو قافلے میں بہت سارے تاجر تھے، سب اپنا اپنا مال لے کر جا رہے تھے۔ حضرت ام المومنین کا مال جب اونٹوں پہ لدا ہوا، جانوروں پہ لدا ہوا آیا تو قافلے کا کل ملا کر، دیکھیں آپ کتنی بڑی تاجر تھی آپ، کتنا زیادہ کثرت سے مال و دولت آپ کے پاس تھا کہ کل قافلے کا ملا کر بھی اتنا مال تجارت نہیں ہوا جتنا تنہا حضرت ام المومنین کا تھا۔ اتنا زیادہ کثرت سے تجارت کا مال لے کر یہ قافلہ ملک شام گیا۔ ملک شام گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے بہت زیادہ منافع لے کر یہ قافلہ واپس آیا۔ جب واپس آ رہا تھا قافلہ تو اتفاق سے حضرت ام المومنین اپنے گھر کے بالا خانے پر تشریف فرما تھی اور قافلے کو آتا ہوا دیکھ رہی تھی، چونکہ اب یہ اونٹ گھوڑے اور اس طرح سے قافلہ آتا تھا اس زمانے میں، کچھ پیدل بھی یا اونٹوں پر بھی گھوڑوں پر بھی سواریاں اس طرح سے آتی تھی، اور سعودی اور ملک عرب یہ ریگستانی ملک ہے کہ زیادہ تر وہاں پہ ریت ہے، سڑکیں تو آج بنی ہیں نا، پہلے زمانے میں تو سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، انہی ریت پر سے اور ریگستانوں سے قافلے آیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا سیرت میں یہ واقعہ اور یہ پہلو لکھا ہوا ہے کہ حضرت ام المومنین قافلے کو جب آتا ہوا دیکھ رہی تھی تو چونکہ قافلے میں جانور تیزی سے چلتے تھے، اس لیے ریگستان ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گرد و غبار اڑا کرتی تھی، ریت کی وجہ سے بہت زیادہ گرد اڑتی تھی اور قافلہ صاف طور پہ نظر نہیں آتا تھا، اور دھوپ بھی تیز تھی، لہٰذا قافلہ آ رہا تھا مگر قافلے میں بہت زیادہ دھول اڑ رہی تھی، بہت زیادہ ریت اڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے قافلے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو ملاحظہ فرما رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ کثرت سے دھول اڑ رہی ہے، کثرت سے گرد و غبار اڑ رہا ہے اونٹوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے، مگر اسی گرد میں، اسی دھول میں ایک چہرہ ہے جو صاف نظر آ رہا ہے۔ اسی گرد میں، اسی غبار میں اب تک ام المومنین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، اب تک ام المومنین نے سرکار دو عالم کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ام المومنین حیرت کرتی ہے کہ گرد و غبار یوں اڑ رہی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کا ایک تنہا چہرہ صاف نظر آئے، یا ممکن ہی نہیں کہ کسی ایک کا چہرہ ایسا ہو جو دھول جسے چھپا نہ رہی ہو بلکہ دھول میں بھی وہ چہرہ صاف نظر آ رہا ہو۔ حضرت ام المومنین کو اس بات سے بڑے حیرت ہوئی، اپنے غلام کو اور اپنے خادمہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عجیب منظر ہے کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے، یہ ممکن نہیں کہ ایک چہرہ کوئی نظر آئے، مگر دیکھو وہ چہرہ نظر آ رہا ہے ہمارے قافلے میں۔ اپنے خادم سے اور اپنی کنیز سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ تو جن سے پوچھا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ یا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی تو محمد بن عبداللہ ہیں،
وہی تو محمد بن عبداللہ ہے جو ہمارا مال تجارت لے کر گئے تھے، وہی تو محمد بن عبداللہ ہے۔ حضرت ام المومنین حیرت میں پڑ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گرد و غبار میں ایک ہی چہرہ صاف نظر آ رہا ہو۔ اور ایک واقعہ یوں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ام المومنین نے خواب دیکھا جس میں آپ دیکھتی ہے کہ چاند اتر کے آپ کے گود میں آ گیا۔ آپ کے بڑے بھائی تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل، یہ بہت زیادہ بزرگی والے تھے، یعنی بہت زیادہ شریف علم جاننے والے۔ تو بہن نے خواب دیکھا تو اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں اترا ہے۔ تو انہوں نے اپنے علم کے ذریعے اس خواب کی تعبیر نکالی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو چونک کر ورقہ بن نوفل چونک کر کہتے، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا تھا، تو یہ چونک کر بعد میں کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، یہ خواب کی تعبیر تو یہ بتاتی ہے کہ خاتم النبیین، نبیوں کے سردار کے نکاح میں تم جانے والی ہو۔ یہ خواب کی تعبیر تو ایسے اشارہ کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ خواب پہلے دیکھا تھا، پھر گرد میں جو چہرہ نظر آیا۔ تو حالانکہ حضرت ام المومنین، کیونکہ ابھی تو 25 سال کی عمر ہے نا سرکار دو عالم کی، اعلان نبوت تو آج سے 15 سال بعد ہونا تھا، اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں ہونا تھا، حضور کے نبی ہونے کا اعلان۔ لہٰذا اب تک تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سرکار دو عالم نبی ہے، مگر حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں سرکار دو عالم کے چہرہ انور کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے، بالخصوص آپ کے بڑے بھائی ورقہ بن نوفل، ان کے ذریعے سے جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی۔ حضور کے نکاح کا بھی ایک چھوٹا سا منظر، چونکہ بات سیرت کی ہے تو بات عرض کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اس لیے درود پاک تو سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم کا نکاح جب ہوا تو چچا جان جناب ابو طالب نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ نکاح پڑھا، اور سارے انتظامات چچا ابو طالب نے ہی کیے، جناب ابو طالب نے ہی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب نکاح ہوا سرکار دو عالم کا، اس سے متعلق رکھنے والی تو بات نہیں ہے، مگر ایک بات عرض کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سرکار مدینہ، یہ بڑی علم کی بات ہے، سن کے آپ کو بھی انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے وقت میں جو قمیص اور جو لباس زیب تن فرمایا تھا، آپ پہنے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ام المومنین کی بھی کیا شان ہے جناب۔ جو لباس، جو قمیص اور جو جبہ مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے وقت پہنا تھا، پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ایک لباس مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، سال پہن کر پھر اس کو جو ہے ضائع کر دیا جائے۔ آج کل ایسا ہوا ہے کہ آج کل ہم 1 سال سے زائد شاید کوئی لباس نہیں پہنتے ہیں، آج کپڑوں کی کثرت ہے، مگر اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ زندگی بھر ایک ہی لباس پہنا جاتا تھا، اس زمانے میں زندگی بھر ایک لباس پہنا جاتا تھا۔ صحابہ کا زمانہ ایسا تھا، اکثر صحابہ کی زندگی بھر ان کے پاس 2 سے زائد لباس نہیں ہوئے، زندگی بھر ایسا صحابہ۔ اور کئی صحابہ ایسے بھی ہوئے جن کے پاس پورا لباس نہیں ہوتا تھا، بس وہ چادر ہی اوڑے رہتے تھے، ان کے پاس کرتا رہتا ہی نہیں تھا، ایسے بھی کئی صحابہ کی زندگی میں ہیں۔ تو جو لباس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بوقت نکاح پہنا تھا،
لکھا ہوا ہے کہ حضرت ام المومنین چونکہ اب بہت زیادہ رئیس تھی، بہت زیادہ آپ کے پاس مال و دولت تھا، تو حضرت ام المومنین کی جانب سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا ہوا وہ لباس تھا جو سرکار دو عالم نے زیبتن فرمایا تھا، جسے پہنا ہوا تھا، اور یہ وہی لباس ہوا جب سرکار دو عالم اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد، یعنی کتنے سال ہوئے یہاں سے؟ اعلان نبوت کے 6 سال، یعنی 15 اور 6 21 سال بعد، اعلان نبوت کے 6 سال بعد جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم معراج تشریف لے گئے، تو جو لباس بوقت نکاح حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم نے زیبتن فرمایا تھا، جو پہنا ہوا تھا، 21 سال کے بعد جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم معراج کی رات میں تشریف لے گئے، تو اتفاق سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک پر وہی لباس تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر وہی لباس تھا۔ اب یہ وہی جبہ مبارک ہوا جو لامقام بارگاہ خداوندی تک جا کر آیا، اب یہ وہی لباس ہوا جو لامقام بارگاہ خداوندی تک جا کر آیا۔ پہلے ہی اسے شرافت و عظمت حاصل تھی اس جبے کو کہ تاجدار دو عالم کے جسم پاک کا زینت بنا ہوا تھا، اب اس جبے اور اس لباس کا اب مرتبہ کیا ہوگا جب بارگاہ خداوندی میں جا کر آیا ہوگا، اس کے انوار اور اس کے تجلیات کا عالم کیا ہوگا، بخدا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ چونکہ یہ بات ایک علمی بات تھی، اس لیے آپ کے سامنے ہمیں عرض کی کہ جو بوقت نکاح جو سرکار دو عالم کا لباس مبارک تھا، بوقت معراج بھی وہی لباس مبارک سرکار دو عالم کا تھا۔ تو نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے اولاد مطہرہ ہوئے، آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو کل کتنی اولادیں ہوئی؟ چونکہ سیرت یہ پوری ہم نے چاہا ہے کہ سیرت پوری ہمیں پتہ ہو، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کہ مکمل زندگی ہمارے سامنے ہو۔ ایک چیز ہے جناب، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پاک باز خاتون، اتنی عزت مآب خاتون کہ آپ جیسی پاک باز اور آپ جیسی عزت مآب اور شرافت میں عرفہ و اعلیٰ درجہ رکھنے والی آپ جیسی خاتون بخدا دنیا میں آپ کا ثانی ہی نہیں ہے، آپ کی مثال ہی نہیں ہے۔ آپ کی ایک اور مسئلہ سمجھ لے جناب، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، یہ تمام مومنین کی ماں ہیں، اور یہ کون کہتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ازواج مطہرات جتنے بھی ہیں، 11 ازواج مطہرات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے، یہ سب کے سب تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ قیامت تک جتنے مومنین ہم آپ سب جتنے آئیں گے، سب کی مائیں، اور یہ امت کی ماں ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ امت کی مائیں ہیں، یہ کس نے بتایا ہے، کس نے سکھایا ہے، کون کہتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ازواج مطہرات یہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ یہ کسی عالم نے نہیں کہا ہے، یہ کسی مفتی نے نہیں کہا ہے، یہ کسی مفسر مفکر اور کسی محدث نے نہیں کہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ازواج مطہرات یہ تمام امت کی ماں ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ جتنے ازواج مطہرات ہیں یہ تمام امت کی مائیں ہیں، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ہماری مسجد میں یہ جو اوپر نام دکھتے ہیں نا آپ کو، ان ناموں میں
تمام کی تمام 11 کی 11 ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے نام بھی از راہ عظمت لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ تمام امت کی امی جان ہیں، لہٰذا اسی لیے امہات المومنین یا ام المومنین کہا جاتا ہے کہ امت کی ماں۔ اور ایک چیز ہے جناب، ہم احترام کرنے والے ہیں، ہم ادب کرنے والے ہیں، ہم احترام کرنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہمارے جتنے بھی امی جان ہیں، یہ دنیا کی ہماری جو امی ہیں ان کا تعلق تو قیامت میں منقطع ہو جائے گا نا، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے کہ جتنے بھی رشتے ہیں دنیا کے، یہ رشتے قیامت میں ہوں گے، سب موجود، سب پہچانیں گے، مگر سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یہ بھی قرآن میں ہے کہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ماں ہے تو بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ہے تو ماں کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، سب ایک دوسرے سے کترا رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، کہیں میرے پاس نہ آ جائیں، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، قربان جائے دنیا کے تمام رشتے جب بروز قیامت ختم ہو جائیں گے، مگر جو امتی ہونے کے ناطے جو امہات المومنین یعنی ہمارے روحانی امی جان سے جو ہمارا رشتہ ہے، یہ قیامت میں بھی ختم نہیں ہوگا، یہ قیامت میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ قیامت میں بھی یہ تمام ہم سب امت کی ماں ہی ہوگی، قیامت میں بھی یہ سب امہات المومنین یہ تمام امتی کی امی ہی کہلائیں گے۔ اور صرف قیامت میں نہیں، جنت میں داخلے کے بعد بھی یہ ہمارے امی ہی ہوں گے۔ لہذا امہات المومنین یہ مرتبہ چھوٹا نہیں ہے۔ اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اکبر، اتنی عظمت والی ہے، اتنی بزرگی، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کا سلام دنیا میں سوائے نبی کے اور کسی پر نہیں آیا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا، انبیاء و مرسلین جتنے دنیا میں آئے، اللہ کا سلام بذریعہ جبریل سوائے نبی اور سوائے رسول کے دنیا میں کسی پر اللہ کا براہ راست ڈائریکٹ سلام، اللہ کی طرف سے سلام کسی پر، کسی غیر نبی پر نہیں آیا۔ قربان جائے ہمارے امی جان کے مقام پر، ام المومنین کے مرتبے پر قربان جائیں، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واحد وہ ذات ہے کہ جن پر اللہ نے اپنے قرب سے بذریعہ جبریل سلام بھیجا ہے۔ حضرت ام المومنین وہ ذات ہے جن پر اللہ نے جبریل کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے۔ واقعہ یوں ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ام المومنین کی سیرت طیبہ اور ان کے فضائل اگر بیان کیے جائے تو ایک الگ ٹاپک ہے، یہ الگ موضوع ہے، مگر واقعہ یوں ہے، چونکہ اتنا لمبا ٹاپک ابھی لیا نہیں جا سکتا۔ ام المومنین ایک مرتبہ سرکار دو عالم کی بہت دل و جان سے خدمت کی، ایسی خدمت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اپنا سارا مال و اسباب سرکار دو عالم پر قربان کر دیا۔ کب؟ جب اعلان نبوت کے بعد، جب مخالفت بڑھی، جب زمانہ دشمن ہوا، تو حضرت ام المومنین تنے تنہا تھی جنہوں نے سرکار دو عالم کو صرف ساتھ ہی نہیں دیا، سہارا بھی دیا ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ یوں ہوا کہ خدمت کرنے کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حضرت ام المومنین آ رہی تھی، تشریف لا رہی تھی، ابھی تک آئی نہیں تھی۔ حضرت ام المومنین ابھی تک تشریف لائی نہیں تھی، ابھی تک آئی نہیں تھی کہ پہلے جبریل آئے، اور جبریل امین آ کر سرکار، یہ اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے، جبریل امین آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خدیجہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس کچھ لے کر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے میرا سلام کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان سے میرا سلام کہہ دیں، اللہ ان کو سلام اور ارشاد فرماتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اے خدیجہ تمہاری خدمات سے اور تم نے میرے محبوب کی جو خدمت کی ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت ام المومنین معمولی ہستی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ہم بذریعے روحانی ان کے اولادیں ہیں نا، ہم روحانی اولادیں۔ نبی یہ تمام امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں، اور ام المومنین یہ تمام امت کی روحانی امی جان ہوتی ہے۔ تو اولاد روحانی اولاد ہونے اور وہ ہماری روحانی امی جان ہونے کے ناطے ایک چیز ہے جناب جو سیکھتے چلے، جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مانگے نا، جب بھی سرکار مدینہ، کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کچھ مانگتے ہیں، یہاں سے مانگے یا مدینہ منورہ جا کے، جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کچھ خاص مانگے نا، تو ہمارے علماء سکھاتے ہیں ہمیں صوفیاء کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ سے جب کوئی چیز خاص مانگنی ہو تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے وسیلے سے مانگی جائے۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے مانگی جائے، امی جان کے وسیلے سے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے ام المومنین کے صدقے سرکار دو عالم عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں ام المومنین آئی، اور یوں مرتبہ بلند ہوا، یوں رتبہ بلند ہوا کہ تمام امت کے امی جان حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ کی شرافت، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا اس بات سے بھی اندازہ لگائیں، کائنات کی سب سے عظیم مرتبہ خاتون جو ہم نے سنا ہے، آپ بتائیں کون ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم مرتبہ خاتون، سب سے بڑے رتبے والی، آپ کو اشارہ دینے کے لیے ہم عرض کرتے ہیں تمام جنتی عورتوں کی سردار خاتون کون ہے؟ اللہ اللہ سبحان اللہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار، کائنات کے سب سے بڑے رتبے والی، سب سے بڑے مرتبے والی، سب سے بڑی عظمت و شان والی، سب سے بلند مرتبہ جنتی عورتوں کی سردار خاتون کا نام زبان پر لینے سے پہلے آئیے زبان کا وضو کر لیا جائے، درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کی سب سے عظیم مرتبہ خاتون، جنت عورتوں کی سردار، طیبہ طاہرہ زاہدہ، حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، تمام عورتوں کی جو ہے تمام عزت مآب جنت عورتوں کی سردار خاتون۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں، جو خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دنیا کی خواتین میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے، اب ذرا اندازہ کریں کہ حضرت خاتون جنت کا جب یہ مقام ہے تو حضرت فاطمۃ الزہرا کی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ کریں، جب حضرت فاطمۃ الزہرا کا مقام یہ تو ان کی امی جان کا مقام کیا ہوگا؟ کیا معلوم آپ کی امی جان کا نام کیا ہے؟ کیا ہم جانتے خاتون جنت کی پیاری امی جان کون ہے؟ حضرت خاتون جنت کی امی جان کا نام ہے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معمولی ہستی کا نام نہیں ہے جناب، ان کے صدقے ہم جیسے لاکھوں کروڑوں گناہ گاروں کی بخششیں ہونے والی قیامت میں۔ ام المومنین کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، ان کا وسیلہ ہمارے آفات و بلیات کا مداوا ہے۔
ان کا وسیلہ بارگاہ خداوندی میں ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ امی جان ہے ہماری جو دنیا میں بھی ہماری امی جان، آخرت میں بھی ہماری امی جان، جنت میں بھی انشاءاللہ ہمارے امی جان ہیں۔ اور بھی سیرت کے بہت سے پہلو ہے، انشاءاللہ عند جمعہ اور آگے بات عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی